الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم وضو کی شرطیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وشرط وجوبہ العقل والبلوغ والاسلام وقدرۃ علی استعمال الماء الکافی ووجود الحدث وعدم الحیض والنفاس وضیق الوقت وشروط صحتہ ثلاثۃ عموم البشرۃ بالماء الطہور وانقطاع ما ینافیہ من حیض ونفاس وحدث وزوال ما یمنع وصول الماء الی الجسد کشمع وشحم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور وضو کے واجب ہونے کی شرطیں عقل ہے، بالغ ہونا ہے، اسلام ہے اور کافی استعمال پر قادر ہونا ہے اور حدث کا پایا جانا ہے اور حیض اور نفاس کا نہ ہونا ہے اور وقت کی تنگی کا نہ ہونا ہے۔ اور وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں 3 ہیں۔ کھال کا عام ہونا ہے پاک پانی کے ساتھ، اور نہ پایا جانا اس چیز کا جو وضو کے منافی ہو، حیض میں سے، نفاس میں سے، حدث میں سے۔ اور زائل ہونا ہے ایسی چیز کا جو پانی کو پہنچنے سے روک دے جسم تک، جیسا کہ موم ہے اور چربی ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں یہاں پر وضو کی 2 قسم کی شرطیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی قسم کا تعلق وجوب کے ساتھ ہے، یعنی کس کے اوپر وضو کرنا یہ واجب اور لازم ہے۔ دوسری قسم کا جو تعلق ہے وضو کے صحیح ہونے کے ساتھ ہے، یعنی کون سی شرطیں پائی جائیں گی تو وضو کرنا یہ صحیح ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ایک ایک کر کے دونوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو وجوب کی شرائط ہیں ان میں سے آتی ہے عقل، یعنی انسان عاقل ہو۔ اگر انسان پاگل ہے تو پاگل کے ذمے وضو کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، اور اگر وہ وضو کرتا بھی ہے تو اس وضو کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے بالغ۔ بالغ ہونا، چونکہ بالغ ہونے پر ہی نماز پڑھنی فرض اور لازم ہوتی ہے، لہذا وضو کرنا بھی بالغ ہونے پر ہی فرض اور لازم ہوگا، نابالغ کے ذمے وضو کرنا فرض اور لازم نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے اسلام۔ تو چونکہ یہ جو وضو ہے یہ ایک اسلامی کام ہے، نماز اسلامی رکن ہے، تو اسی کے لیے وضو کیا جاتا ہے، تو لہذا مسلمان کے ذمے ہی وضو کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ غیر مسلم اگر وضو کرتا بھی ہے تو اس وضو کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ کافی پانی کے استعمال پر قادر ہونا۔ دیکھیں اگر پانی موجود ہوگا، چونکہ وضو پانی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو پانی موجود ہوگا تو پھر ہی وضو ہوگا، اور اگر پانی تو موجود ہے لیکن اتنا پانی نہیں ہے جس سے انسان وضو کر سکے، کم از کم وضو کے فرائض پورا کر سکے، تو ایسے پانی کی موجودگی کے اندر کی وجہ سے بھی وضو کرنا یہ فرض اور لازم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ پانی تو موجود ہے لیکن 8-10 قطرے ہیں، 15-20 قطرے ہیں، تو 15-20 قطرے ہوں، اتنے سے تو وضو نہیں ہوتا ہے، تو چونکہ یہ کافی پانی نہیں ہے لہذا وضو کرنا بھی لازم اور ضروری نہیں ہوگا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو چوتھی شرط ہے وہ یہ ہے کہ کافی یعنی وافر اتنا پانی ہو جس سے انسان وضو کر سکے، اس کے استعمال پر قادر بھی ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی تو موجود ہوتا ہے لیکن کسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں نے منع کیا ہوتا ہے، اور اگر وہ پانی استعمال کریں تو پھر بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے یا بڑے سنگین قسم کا نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو یہ بھی پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے۔ ایسے شخص پر بھی وضو کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ اگر اس نے نماز وغیرہ پڑھنی ہے تو پھر اس کا جو متبادل ہے تیمم یہ وہ کر لے۔ یہ 4 ہوگی۔ نمبر 5 وجود حدث، یعنی بے وضو ہونے کی حالت۔ جب بے وضو ہوگا تو پھر ہی وضو کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر یہ با وضو ہے یعنی اس کا پہلے سے وضو موجود ہے تو پھر اس کے ذمہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ یہ نئے سرے سے وضو کرے، بلکہ وہی وضو یہ کافی سمجھا جائے گا۔ اور 5 ہوگی۔ نمبر 6 حیض کا نہ ہونا۔ دیکھیں جو حیض ہے ناپاکی کی حالت ہے، حیض کی موجودگی کے اندر وضو نہیں ہو سکتا ہے۔ جب حیض سے پاک ہوگی، نہائے گی، غسل کرے گی، اس کے بعد اگر اس کا وضو ٹوٹتا ہے تو پھر یہ وضو کر سکتی ہے۔ حیض کی حالت میں یا اسی طریقے سے نفاس کی حالت میں اس کے اوپر وضو یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، اور اگر کرے گی بھی تو نہیں ہوگا۔ حیض بھی ہو گیا، نفاس بھی ہو گیا۔ نمبر 8 ضیق وقت کی تنگی۔ دیکھیں وضو یہ کیا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور اگر ایسا ہے کہ جو نماز آپ نے پڑھنی ہے، مثال کے طور پہ آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے اور وقت انتہائی تنگ ہو گیا ہے، اب وقت اتنا رہ گیا ہے کہ صرف اور صرف 1 منٹ باقی رہ گیا ہے طلوع آفتاب میں، اب 1 منٹ کے اندر تو آپ وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو لہذا اب وضو کرنا بھی آپ کے ذمہ لازم اور ضروری نہیں ہوگا۔ تو وقت موجود ہونا چاہیے جس نماز کے لیے آپ وضو کر رہے ہیں۔ 8 ہو گئے۔
یہ 8 قسم کی جو شرطیں ہیں یہ شرطیں وجوب ہیں، یہ 8 قسم کی شرطیں پائی جائیں گی تو پھر وضو کرنا یہ واجب ہوگا، کوئی ایک شرط بھی مس ہے تو پھر وضو کرنا یہ واجب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آگے ہیں وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں، یہ کل 3 ہیں۔ یہ کل کون سی 3 شرطیں ہیں؟ نمبر 1 عموم باشرہ بالماء طہور، باشرہ کہتے ہیں کھال کو، عموم کہتے ہیں عام کو، اور ماء کہتے ہیں پانی کو، طہور کہتے ہیں پاک، یعنی پاک پانی جو اعضاء جن کو دھویا جاتا ہے اس تک عام طور پر پہنچ جائے۔ مطلب آپ نے بازو دھونا ہے تو یہ پورا بازو ہے اس تک پانی پہنچ جائے، پاؤں دھونا ہے تو پورے پاؤں تک جو پانی ہے یہ پہنچ جائے۔ یہ اسی طریقے سے جو چوتھائی سر کا آپ نے مسح کرنا ہے تو گیلا ہاتھ جو ہے وہ چوتھائی سر تک یہ پہنچ جائے، یہ لازم اور ضروری ہے، اگر یہ نہیں پایا جائے گا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو دوسری چیز ہے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایسی چیز نہ پائی جائے جو کہ وضو کے منافی ہے۔ اب وضو کے منافی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ پائی جائیں گی تو پھر اگر آپ وضو کریں گے بھی تو نہیں ہوگا۔ اب وضو کے منافی پہلے نمبر پر ہے حیض، اگر عورت کو حالت حیض ہے تو حالت حیض میں وہ وضو کرے گی بھی تو وضو نہیں ہوگا۔ اگر عورت کو نفاس ہے تو حالت نفاس میں اگر وہ وضو کرے گی بھی تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے حدث سے مراد ہے یہاں پہ حدث اکبر، اگر اس کو غسل کرنا اس کے اوپر فرض اور لازم ہے، بڑی ناپاکی ہو تو اس صورت میں اگر وضو کریں گے بھی تو نہیں ہوگا جب تک یہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک نہ کر لے۔ اور اسی طریقے سے وزوال ما یمنع، اور اگر کوئی ایسی چیز پائی جا رہی ہے جو وضو کا پانی پہنچنے سے منع کرتی ہے تو جب تک وہ چیز نہیں ہٹے گی آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ حضرت نے 2 مثالیں دی ہیں، پہلی مثال دی ہے موم۔ اب موم ہے جیسے موم بتی کا موم ہوتا ہے، وہ آپ کے جسم میں کسی عضو پر لگا ہوا ہے کہ پانی اس کے نیچے نہیں پہنچ سکتا ہے، تو جب تک آپ اس کو دور نہیں کریں گے آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے شاہم کہتے ہیں چربی کو، کوئی چربی لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پانی اندر نہیں جا سکتا، جب تک آپ اس کو ہٹائیں گے نہیں آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ آج کل کے دور کے اعتبار سے اس کی کچھ مثالیں اگر آپ نے سمجھنی ہو تو جیسا کہ اس کی مثال ہے نیل پالش۔ اب نیل پالش لگی ہو تو چونکہ وہ پانی نہیں پہنچتا ہے ناخنوں تک، لہذا جب تک آپ اس کو ہٹائیں گے نہیں آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ یہی فرما رہے ہیں کہ زوال اس چیز کا زائل ہونا، وہ چیز جو پانی کے پہنچنے کو روک دے الی الجسدی، جسم تک، جسم سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ وہ اعضائے مغسولہ ہیں یا پھر اعضائے مسح ہیں، جیسا کہ شمع و شحم۔ شمع میں نے آپ کو بتا دیا موم کو کہتے ہیں، شحم میں نے آپ کو بتا دیا ہے چربی کو کہتے ہیں۔ تو یہ 2 قسم کی شرطیں ہیں وضو کے بارے میں جو ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھ لی ہیں۔